قرآن ایک تحفہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفی له من أخیه شیء فاتباع بالمعروف وأداء إلیہ بإحسان، ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ، فمن اعتدى بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا أولی الألباب لعلکم تتقون۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حتی علی المتقین، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، ان اللہ غفور رحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 verse number 178 179 170 180 181 182 178 179 180 181 اور 182۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب سورہ بقرہ میں ہم سبھی ایمان والوں کو ہدایت دے رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، تو یہ ہدایتیں ہمارے تک پہنچ رہی ہے روزمرہ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو ان آیاتوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پر کہ اے ایمان والوں، اگر قتل ہو چکا، کسی کا قتل ہو گیا ہے اور اس کا قصاص کرنا ہو، تو اگر کوئی قصاص کرنا ہو تو قصاص اس طرح سے ہونا چاہیے کہ قتل کے بدلے قتل ہو جائے انسان کا، اور اگر وہ کیا بولے گی کہ آزاد انسان ہے تو آزاد انسان کا قتل کرو، اور اگر سلیو ہے مطلب غلام ہے تو غلام کے بدلے غلام، عورت ہے تو عورت کے بدلے عورت۔ مگر اگر کوئی شخص کچھ رحم دلی کرنا چاہتا ہے اپنے بھائی کی طرف، تو اس کے لیے بہتر ہے، اور وہ کچھ معاوضہ دے کر اور اپنا اچھے اخلاق میں اس کو معاوضہ اچھی طریقے سے دے سکتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آپ کے لیے آسانی کی گئی ہے،
اللہ کی طرف سے اور ایک رحمت ہے، مگر جو اس سے تجاوز کرے گا، اس کی خلاف ورزی کرے گا اور اس کے مطابق نہیں چلے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے، اس کے لیے سزا ہے۔ اور لوگوں کے لیے جو قصاص کے لوگ کرتے ہیں، جس کی زندگی بچ جاتی ہے یا تو یہ جو ہے ایک اچھا قدم ہے جو اور اچھا قدم ہے کہ یہ اچھا آپ کا حق ہے، جیسے کہ آپ جو ہے یہ اچھے قدم اٹھانے سے آپ ایک اچھے انسان، رائٹس انسان بن سکتے ہو۔ جب بھی اللہ بتاتے ہیں کہ جب بھی موت آپ کے نزدیک آ جائے، موت آپ کو گھیر لے یا موت ہو جائے، تو آپ جو دھن دولت بچ جاتی ہے اس کو جو ہے وہ اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں میں اس کو پراپر وے سے تقسیم کیا جائے، اور یہ ایک صحیح ڈیوٹی ہے، اچھی ڈیوٹی ہے، حق کی ڈیوٹی ہے یہ۔ اور کوئی انسان اگر اس میں سے کوئی یہ جو ول ہوتی ہے یا جو شریعت ہے اس میں کوئی تبدیلی کرتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے جو ہے وہ گناہ ہے کہ وہ اس چیز کو تبدیلی نہیں کر سکتا کسی کے فائدے کے لیے، اور یہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ سنتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اور کوئی کو اگر ایک اندیشہ ہو کہ بھئی یہ جو ہے ان کا حق ہے وہ مارا جائے گا یا کوئی اس کے اندر کچھ ہیر پھیر کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ ایسے گناہ سے بچے اور اس کو وہ صحیح کرے، اور اگر اس نے یہ چیز کیا، اس کو صحیح کیا، ترتیب دیا، ڈھنگ سے کر دیا، حق جس کا تھا اس کو دیا، تو اس کے لیے کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا اس کے اوپر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے جب یہ آیاتوں سے ہم نے جو سیکھا ہے کہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور دوسروں کے لیے بھی، جیسے ہم ایمان رکھتے ہیں اور دوسرے بھی ایمان رکھتے ہیں، پر ہمارے ہاتھ سے کوئی غلطی ہو جائے، حق تلفی ہو جائے کسی چیز کی، کسی قسم کی، تو وہی چیز ہمارے پہ پلٹ کے ہونی چاہیے۔ مطلب خون کا بدلہ خون ہے نا، معافی کرتے ہو تو بہتر، معاف کر کے کچھ پیسے دیتے ہو تو اور بہتر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سب آسانی بھی کیے ہیں، مگر مان لو کہ سامنے والا نہیں مانتا ہے تو خون کا بدلہ خون ہوگا۔ اب کوئی تمہارا غلام ہو تو غلام کے بدلے غلام مارا گیا ہو تو غلام کے بدلے غلام مارا جائے گا، یا کوئی فری آدمی، مطلب کہ کوئی جیسے کیا کہیں گے کہ چھٹا آدمی ہوتا ہے، مطلب تو اس ایسے آدمی کا بھی قتل ہوا تو ان کا بھی اسی طرح کیا آدمی کا قتل ہوگا، اور کوئی عورت کا قتل ہوا تو عورت کے بدلے عورت کا قتل ہوگا۔ اور اگر کوئی بڑھ چڑھ کے اس میں آگے بڑھ کے آتا ہے اور اس کو پیسے دے کے یا اس کو اچھی طریقے سے صلح کرتا ہے تو یہ ایک بہتر کام ہے اور ایک رائٹس ڈیڈ ہے یہ۔ اب اس کے اندر اگر کوئی چیز حق کے خلاف ہوتی ہے تو اس کے لیے پنشمنٹ ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ہم کو اس دائرے میں رہ کے یہ چیز کرنی ہے کہ بھئی ہم نے غلط کیا ہے تو غلط کی سزا غلط ہونی ہے۔ اب سامنے والے کا دل بڑا ہے، وہ اللہ سے 2 3 اجر چاہتا ہے کہ وہ معاف بھی کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آسانی بھی کر دیتا ہے کہ چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور کوئی جو انسان دنیا سے چلے جاتے ہیں یا تو ان کا جانے کے بعد ان کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ برابر تقسیم ہونا چاہیے۔ ایک چیز دھیان میں رکھیں کہ یہ وہی انسان کر سکتا ہے یہ چیزیں، یہ عمل، جس کو یہ سمجھ ہوگی کہ یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، مال اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کی ہے،
اور یہ اللہ کا حکم چلے گا تو یہ چیز آسانی سے ہوگی، جس کے اندر انسان ادھر اور ادھر ذرا بھی نہیں سوچے گا۔ اس سے اگر غلط بھی ہوا ہوگا تو اس غلطی کی اس کو اگر سزا بھی مل رہی ہوگی تو بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے اس غلطی کو تسلیم کرے گا۔ یہ بھی ایک ایمان کا جز ہے، اور یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے کہ میں نے غلطی کیا، مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے، اور یہ سزا کا میں حقدار ہوں، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، میں اس پہ چلوں گا اور اس سزا کو اپناؤں گا۔ تو یہ ایک پس منظر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسانیاں کی۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، سامنے والا بھی اللہ کا بندہ ہے، تو کیا جو چوٹ ہم کو لگے گی وہ چوٹ اس کو بھی لگے گی، جو ہم کو درد ہوگا اس کو بھی درد ہوگا۔ تو کہیں بھی جا کے ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ہم کوئی بھی قسم کا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کے نہ کریں۔ غلطی بھی تمہاری عبادت میں بدل سکتی ہے اگر اس غلطی کو تم اللہ کے حکم کے مطابق سدھارنے کی کوشش کرو گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔